میں بتا نہیں سکتا آپ کو، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ علماء اور اکابرین اگر زندگی کے اس گوشے کے بارے میں بھی متوجہ ہو جائیں تو فتح یقینی ہے، اور الا ان نصر اللہ قریب۔ دیر اسی لیے لگ رہی ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنا بالکل نہیں چاہتے، ہم ملک کے وسائل پر قبضہ کرنا بالکل نہیں چاہتے۔ سن لیں ملک والے، ان کو یقین آئے چاہے نہ آئے، میں ان کے کان میں یہ ٹھونس کر رہوں گا، تم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے یہ اکابرین ملک کی کتنی ترقی چاہتے ہیں۔ ترقی کسے کہتے ہیں؟ ترقی اسی کا کہتے ہیں کہ چاند پر اترنا تو آ جائے، زمین پر چلنا نہ آئے۔ واہ بھائی، تم کو زمین پر چلنا نہیں آتا، تم چاند پر اتر کر اپنی کیفیات دور کرنا چاہتے ہو؟ کوئی لڑکی اطمینان کے ساتھ سڑک پر چل نہیں سکتی؟ کوئی بہن اور بیٹی اور بہو اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتی؟ کس قسم کی غنڈہ گردی پھیلا رکھی ہے تمہاری فلموں نے، تمہارے موبائل نے، تمہارے گانوں نے، تمہارے فحش ڈراموں نے، تمہاری بد تہذیب مخلوط تعلیم کے نظام نے کیا کر رکھا ہے ملک میں؟ کسی کا بیگ محفوظ نہیں، کسی کا زیور محفوظ نہیں، کسی کی حرمت محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ یہ کوئی ترقی ہے؟ اس کو ترقی کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ چند متفرق باتیں خدا کرے کہ میں حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان کے تحت کچھ عرض کر سکوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اور عام مسلمانوں کی اکثریت موجودہ ملکی اور عالمی حالات سے بہت پریشان ہے، اور اس پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کتاب الفتن کو غور سے نہیں پڑھا اور عوام کو کتاب الفتن میں آئے ہوئے ارشادات نبوی اور اس بارے میں اشارات قرآنی سے باخبر نہیں کیا۔ پہلی گزارش میری حضرات علماء کرام سے یہ ہے کہ اپنے مدارس کے نصاب میں اور نظام تدریس میں ایک بنیادی اصلاح اس غلطی کی کریں۔ ہم لوگ فقہی جزیات اور اختلافات میں
سال کا اکثر حصہ لگا دیتے ہیں۔ نور العزا سے جو ہمارے اختلافات فقہی شروع ہوتے ہیں وہ بخاری تک چلتے ہیں، ترمذی تک چلتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اہم ابواب کتاب و سنت کے وہ تفصیلی مذاکرے سے رہ جاتے ہیں۔ تعلیمی سال کا آخر ہوتا ہے جب کتاب الفتن کی احادیث کی باری آتی ہے، اگر آتی ہے تو پھر وہ ایک سرسری تلاوت ہو جاتی ہے، جبکہ سب سے زیادہ اہمیت اس دور میں کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الجہاد کے بعد کتاب الفتن کی ہے۔ ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی ہزاروں دلیلوں میں سے ایک بہت مضبوط دلیل یہ ہے کہ چونکہ آپ قیامت تک کے لیے بھیجے گئے تھے تو قیامت تک کے حالات کے بارے میں آپ نے امت کو باخبر کیا۔ ہم جو موجودہ حالات سے پریشان ہیں اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں ہے یہ بات کہ یہ تو سب ہمارے ساتھ ہونا تھا، اللہ کے رسول بتا چکے تھے۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ کیوں ہم کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارا یہ جو زمانہ ہے اس میں پہلا مرحلہ ہے نبوت اور رحمت کا، دوسرا مرحلہ ہے خلافت اور رحمت کا، تیسرا مسئلہ ہے ملک اور رحمت کا۔ تو یہاں میں رک کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 99 اور 98% راویوں نے جو ملوکیت کا دور ذکر کیا ہے حدیث نبوی میں، اس میں ملکن و رحمتن کا لفظ ہے۔ ملوکیت ایک گالی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ملوکیت کو ایک گالی بنا دیا گیا، بلکہ روایات کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ملوکیت کا ایک لمبا دور چلے گا جس میں ملوکیت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ملوکیت وہ آئے گی جو رحمت سے خالی ہوگی، ظلم پر مبنی ہے، پھر ملک عضوض، پھر جبابرہ، پھر وہ دور ہوگا کہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ یہ دور آنا ہے، اور میرے اپنے ناچیز خیال میں یہ آ چکا ہے اور بتدریج ابھی بڑھے گا۔ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں یا نہ رہیں، ہم کو یہ پسند ہو یا نہ ہو، نہ پسند ہو تو اس دنیا کو چھوڑ کر کسی سیارے پہ چلے جائیں۔ یہاں تو ظلم کا دور ہے۔ آپ اپنے کو بدنصیب سمجھیں کہ آپ اس دور میں کیوں پیدا ہوئے، یا خوش نصیب سمجھیں کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے تاکہ ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے جئیں گے اور مریں گے۔ یہ بزدلوں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے زمانے کو برا بلا کہتے رہتے ہیں نا، تو سب مدعا۔ یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ میں حیرت اور پریشانی اور تشویش اور ناامیدی اور مایوسی صرف اسی دل دماغ میں آ سکتی ہے جس کی نظر ہر وقت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر نہ ہو۔ جو میڈیا سے متاثر ہوتا ہو، اللہ کے رسول کی بات سے متاثر نہ ہوتا، بہت افسوس کی بات۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص، انہوں نے علماء کا نصاب کچھ اور بنایا تھا، علماء کے لیے فضائل اعمال نہیں لکھوائی تھی انہوں نے۔ وہ علماء کو خود مشکات المصابیح پڑھاتے تھے، کتاب الایمان خود پڑھاتے تھے، کتاب العلم پڑھاتے تھے، کتاب الجہاد پڑھاتے تھے، اور کتاب الفتن پڑھاتے تھے۔ جن دو عظیم دعوت و تبلیغ کے رہنماؤں نے ان سے یہ پورا نصاب پڑھا، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبید اللہ بلیامی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے مجھ کو 20-50 مرتبہ یہ بتایا کہ حضرت مولانا الیاس علماء کو یہ پڑھاتے۔ اب ہم اپنے مدرسوں میں بھی کتاب الفتن کو غور سے نہیں پڑھتے۔ ہم کیوں اس حدیث کو بھول گئے ہیں
کہ حضور صاف فرما چکے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گی. تداعى عليكم الامم تداعي الاكلة على القصع. اس لیے کسی طرح کی گھبراہٹ تشویش اس دور کے بارے میں اللہ کرے ہم میں سے کسی کے دل میں نہ آئے. آئی ہو تو ابھی نکل جائے, ہمیشہ کے لیے نکل جائے. پھر مزید اطمینان کی بات یہ ہے کہ یہ جو ملکی اور عالمی سطح پر ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کی طاقتیں دن بدن ان کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے, اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا, یہ بات بھی یقینی طور پر اللہ کے رسول بتا چکے ہیں. فتح حق اور انصاف کی ہوگی, مسلمانوں کی فتح ہوگی. یہ الفاظ حضور نے کہیں نہیں بولے, کہیں نہیں بولے. انصاف کی فتح ہوگی اور انصاف اس قدر پھیلے گا پوری دنیا میں کہ ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں ظلم باقی رہے. پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی. کما ملئت جورا و ظلما. پچھلے دور میں ظلم جس طرح پوری دنیا پر چھا گیا تھا, اسی طرح اگلے دور میں انصاف پوری دنیا پر چھا جائے گا. بہت بڑی خوشخبری ہے یہ. اس لیے ہم ایک فاتح فوج کے سپاہی ہیں. آپ کو کوئی تاثر ہی نہیں لگا اس جملے سے, تو مجھے السلام ٹھیک سے کرنا چاہیے تھا. السلام علیکم یا اہل القبور. اب جواب ملا, اب محسوس ہوا کہ سلام مستحقین تک پہنچ گیا. پہلے بتا دیا ہوتا تو میں وہیں سے پڑھتا ہوا تھا, کیونکہ قبرستان میں تو داخلے کے وقت میں دعا پڑھی جاتی ہے. میں نے تو دیر کر دی. قصور آپ کا ہے, آپ نے تعارف نہیں کرایا کہ حضرت یہ ایک حیدرآباد کا تاریخی قبرستان ہے. یہاں ماشاءاللہ پورے ملک سے آئے ہیں اموات. اب آپ ان کو ٹھیک سے سلام کیجیے گا حدیث و سنت کے مطابق. فتح بہت قریب ہے عالمی سطح پر, اس کی ایک علامت ہے, اور بھی احادیث میں ہے. فتح کی تاریخ شروع کہاں سے ہوگی, کہاں کی فتح پھیلے گی پورے ملک میں, پورے عالم میں, یہ بھی اللہ کے رسول نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا. جگہ متعین کر دی, بیت المقدس سے شروع ہو. کتنی احادیث میں آپ نے یہ بات فرمائی. لا تزال طائفة من أمتي منصورة بالحق ظاهرين على الحق ظاهرين على العدو قاهرين. میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق کے ساتھ ڈٹی رہے گی, قائم رہے گی, جہاد کرتی رہے گی, اپنے دشمن پر غالب رہے گی. على العدو قاهرين, اپنے دشمن سے مقابلہ کرتی رہے گی نہیں, وہ غالب رہے گی. آپ نے صحابہ نے پوچھا, اور لاکھوں سلام ہوں ان صحابی کو جنہوں نے یہ پوچھ لیا, اینا ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ جو آپ جس جماعت کے بارے میں ارشاد فرما رہے وہ کہاں ہوں گے وہ لوگ؟ آپ نے فرمایا فی بیت المقدس و اکناف بیت المقدس. طبرانی کی روایت میں معجم کبیر فی غزہ نام لے کر کہا. ایک اور روایت میں فی عسقلان. عسقلان اور غزہ ایک ہی جگہ کو کہتے ہیں. عسقلان بڑی جگہ ہے, اس کے بیچ میں ایک مقام ہے غزہ جہاں امام شافعی پیدا ہوئے. نام اتنا نامزد کیا, اتنا متعین کیا, مگر مجھے نوجوان علماء سے یہ گزارش ہے کہ بھائی اب حیض و نفاس اور طہر متخلل بین الدمین اور رفع یدین اور قلتین بیر بضاعف سے تھوڑا وقت ادھار مانگ لو اور کہہ دو کہ ہم کنویں میں انشاءاللہ بعد میں واپس آئیں. ابھی ہم ذرا سے جا رہے ہیں میدان میں, یا تو ہم قلتین میں چلے جاتے ہیں, جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کنویں میں چلے جاتے ہیں, بیر بضاعف میں چلے جاتے ہیں.
یہ مسائل اس لائق ہیں کہ ان پر اتنا وقت صرف کیا جائے؟ یہ اس لائق ہے مسائل؟ ہم نام لیتے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، مگر قسم بخدا ہم حضرت گنگوہی کے راستے پر نہیں چل رہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب قلتین کی حدیث پڑھا رہے تھے، میرے والد ماجد نے جب مجھ کو حدیث پڑھائی تو اسی طرح پڑھائی، حضرت گنگوہی کا واقعہ سنایا اور کہا جب قلتین کی حدیث آئی تو حضرت گنگوہی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ پھاوڑے لے کر آؤ۔ گاؤں تھا، دیہات تھا، ہر طرف کھیتی کسانی تھی، پھاوڑے لے کے آ گئے۔ حضرت گنگوہی خود اتر گئے چبوترے کے نیچے اور ایک 10 در دہ زمین کو ناپا اور کہا کھودو اس کو، کھدائی کرو۔ اس کو کھود کر ایک دردہ کا ایک تالاب، ایک گڑھا سا بنا دیا اور 2 قلے جو آج بھی وہاں موجود ہیں، وہ 2 قلے منگوائے اور ان قلوں میں پانی بھرا اور ان قلوں میں پانی بھر کے وہ دردہ والے گڑھے میں ڈال دیا اور کہا دونوں بالکل ایک مقدار ہے، اس کو تم عشرن فی عشر کہہ دو یا قلتین کہہ دو، پانی کی مقدار بالکل ایک ہے۔ کیونکہ جس پانی کے بارے میں وہ سوال رسول اللہ سے ہوا تھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الماء یکون فی الفلاة من الارض، وہ قلے میں رکھے ہوئے پانی کے بارے میں سوال نہیں ہوا تھا، وہ پانی زمین میں پھیلا ہوا تھا ایک چھوٹے سے گڑھے یا تالاب کی شکل میں۔ اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ سفر میں، راستے میں مختلف مقامات پر گڑھوں میں پانی ملتا ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ ہم اس پانی کو پاک سمجھ کر استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اگر پانی قلتین کے برابر ہو تو نجاست اس میں نہیں ٹھہرے گی۔ یہی عشرن فی عشر ہے، لیکن حنفی مدارس میں عشرن فی عشر کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم بدر و احد والا جہاد کیا جاتا ہے۔ اب سین چڑھا کر استاد آتا ہے اور کہتا ہے آج تو فقہ شافعی کو حیدرآباد کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، آج زندہ نہیں رہے گی فقہ شافعی۔ اور مبارک ہو حنفی اساتذہ کو، آپ کی 200 سالہ کوشش سے کوئی ایک حنفی بھی شافعی نہیں بنا، کوئی ایک شافعی حنفی نہیں بنا، کچھ نہیں۔ بہت 10 منٹ کی تشریح کے لائق یہ موضوعات ہیں اور ہم ان موضوعات پر تو خرچ کرتے ہیں ہفتوں، اور اس کے بعد جب کتاب الجہاد آ جاتا ہے پڑھو بچوں پڑھو، جب کتاب الفتن آ جاتا ہے پڑھو تلاوت کرو، تیز پڑھو، جلدی پڑھو۔ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے نوجوان نسل کے ساتھ؟ اس دور میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ کتاب الایمان اور کتاب العلم اور کتاب الجہاد کے بعد یا ان کے برابر کتاب الفتن کا پڑھنا پڑا رہا ہے۔ اگر ہم نے کتاب الفتن غور سے پڑھی ہوتی، کبھی ہمارے ذہن میں، دل میں مایوسی نہیں آتی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہو رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ جب یہ اب ہو رہا ہے تو آئندہ کے بارے میں بھی جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا وہی ہوگا، اور جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا وہ یہی تھا کہ عدل اور امن اور انصاف کا غلبہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ نظام عدل کے عالمی قیام کی سر راہ پر قائم کھڑے ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہمارا کام ہے کہ ہم تماشائی بنے رہیں گے یا نظام عدل کے قیام کا کچھ حصہ بنیں گے، اس کوشش کا کچھ حصہ بنیں گے۔ یہ بات بھی میں بتا دوں کہ یہ بات بھی سرور کائنات بتا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 2 جگہیں ہوں گی عالم میں، جن 2 جگہوں سے عالمی ظلم کا خاتمہ شروع ہوگا۔ 2 اسٹیجز ہوں گے۔ ایک اسٹیج وہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، بیت المقدس۔ ایک اسٹیج کا اور آپ نے ذکر فرمایا، ارض خراسان وما حولها، خراسان کی زمین، جس میں ہمارے ملک کا بھی کچھ حصہ آتا ہے، پاکستان کا بھی حصہ آتا ہے، افغانستان کا بھی حصہ آتا ہے، ایران کا بھی کچھ حصہ آتا ہے۔ یہ ارض خراسان، جس کو قدیم جغرافیہ میں خراسان کہا جاتا تھا،
یعنی بر صغیر کا بھی اس میں ایک نمایاں حصہ ہے. پھر بر صغیر کے اندر بھی ظلم پہ جس طرح کا خاتمہ ہوگا اور یہاں کے ظالم حکمرانوں کا جو حشر اور انجام اللہ کے رسول متعین طور پر بتا چکے ہیں. اتنی تعلیم کے ساتھ تو آپ نے شاید بیت المقدس یا فلسطین کے ظالم حکمرانوں کے بارے میں بھی نہیں بتایا کہ یہاں کے حکمراں گرفتار کر کے لے جائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، یہاں کے خزانے پیش کیے جائیں گے. غیر معمولی تفصیل ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے. مگر میرا خیال یہ ہے کہ یہ زبردست تلبیس شیطانی ہے جس کی وجہ سے ہم احادیث فتن کو تفصیل اور غور سے نہیں پڑھتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف ظلم کا بازار گرم. اپنے ملک کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے. اپنے ملک کو پہچانیے. سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم 99.9% مسلمان ہم بھارت کو نہیں پہچانتے، بالکل نہیں پہچانتے. پہلے میں اسوہ نبوی کو بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے دور میں دہشت گرد مشرکین کی دہشت گردی سے بچنے کے لیے ظاہری سبب کے طور پر اللہ کے حکم کی روشنی میں مشرکین ہی میں سے کچھ لوگوں سے مدد لی اور کوئی راستہ نہیں تھا. ابو طالب آپ کے بہت بڑے حامی اور مددگار تھے اور اتنی وفا ابو طالب نے دکھائی کہ جب بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شعب ابی طالب میں ان کو اکیلا بالکل سب طرف سے مقاطعہ کر کے ان کو ڈال دیا گیا. اور جیسے غزہ کا حال ہے کہ ایک دانہ اندر نہیں جا سکتا، ایک غذا کا ٹکڑا نہیں جا سکتا، ایک پانی کی بوتل نہیں جا سکتی، یہی کیفیت شعب ابی طالب میں 3 سال صحابہ کرام، اللہ کے رسول، آپ کے گھر والوں نے جھیلی. اس وقت ابو طالب کی قومی کردار کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ چونکہ وہ بھی بنو ہاشم کے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں نے محمد کا دین قبول نہیں کیا، میں کیوں اس بائیکاٹ میں پھنسوں، انہوں نے کہا کہ نہ، یہ خاندان بنو ہاشم کی شرافت اور وفا کی تاریخ کے خلاف ہے. انہوں نے اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ خود 3 سال اپنے اختیار سے سوشل بائیکاٹ بھگتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلموں میں ایسے بھی تلاش کرنے چاہیے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم تلاش نہیں کرتے. میں اشاروں میں بات کر سکتا ہوں. ایسے لوگ اس وقت بھی تھے. آپ نے ایسے لوگوں کی تلاش مکے میں کی. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں آپ طائف گئے. یہ بات بھی ہم علماء سیرت کو تو اور سے پڑھتے نہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں اختلافی مسائل. ہم اللہ کے رسول جو طائف گئے تھے وہ بھی سیاسی، قومی، قبائلی حمایت کو لینے کے لیے گئے تھے، پولیٹیکل سپورٹ کے لیے گئے تھے. میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں تاکہ لوگ کچھ سمجھیں. کیونکہ جس قبیلے کی مکے میں حکومت تھی قریش کی، اسی کی حکومت طائف میں تھی. اب طائف کا کوئی لیڈر اگر آپ کو سیاسی سپورٹ دینے کا اعلان کر دے اسلام قبول کیے بغیر، تو مکے کے لوگوں کے لیے بھی وہ واجب القبول ہوگی. اس امید پر آپ طائف گئے، بہت مشکل سفر کر کے، اور وہاں کے لیڈروں سے ملے. آپ جانتے ہیں بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں کہ سپورٹ تو کیا ملتی. طائف میں تو آپ کو ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا. پھر آپ وہاں سے واپس آئے. بہت تکلیف دہ واپسی کا سفر.
مکے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. اب آپ مکے میں داخل نہیں ہو. سوچ رہے ہیں کہ میں کروں کیا. اللہ کی طرف سے کوئی حکم بھی نہیں آ رہا ہے اور میں مکے میں جاؤں گا تو مار دیا جاؤں گا. کیونکہ جو ایک سیاسی پناہ حاصل تھی وہ ختم ہو گئی. ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو ظاہری سپورٹ ختم ہو گئی. اتنے میں مطعم ابن عدی ایک بڑا قریش کا لیڈر وہ ادھر سے گزرا. اس نے پوچھا محمد تم یہاں کیوں کھڑے؟ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری قوم میرا کیا حشر کرے گی. اب میں مکے میں کیسے داخل؟ طائف والوں نے مجھے نکال دیا. مکے سے نکل کر میں طائف گیا تھا. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو مطعم ابن عدی نے کہا کہ اب ہماری قوم اس پست اخلاقیات تک پہنچ گئی ہے کہ تمہارا جیسا آدمی اپنے کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے. محمد ٹھہرو میں ابھی بتاتا ہوں. مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں کو بلوایا یا لے کر آیا اور بیٹوں سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ, ہتھیار لے کر آؤ. 4 اونٹ میں پورے ہتھیار کے ان کی سیکیورٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اونٹ کو درمیان میں کر کے اور چاروں طرف سے پورے ہتھیاروں کی حفاظت میں ایک مشرک لے کر گیا اور وہ مکے میں سیدھا پہنچا مسجد حرام. اور اس نے جس جگہ سے اعلان کیا جاتا تھا وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا میں مطعم ابن عدی ہوں اور میں نے محمد کو پناہ دی ہے. جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو آئے اور مقابلہ کرے. اس کے بیٹے ہتھیار لیے کھڑے تھے. ابو جہل کو بہت تکلیف ہوئی یہ خبر سن کر مگر کچھ کر نہیں سکتا. کس طرح اللہ کے رسول نے ظاہری اسباب اختیار کیے بالکل ایک عام آدمی کی طرح خاکم بذہن. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے قدم قدم پر کیا اسباب اختیار کی. آپ اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ پہنچتے ہی آپ نے یہودیوں کے جو 5 قبیلے تھے ان سب کے لیڈروں کو بلایا. جو عربوں کے عرب مشرکین کے قبیلے مدینے میں رہتے تھے اوس اور خزرج ان کے لیڈروں کو بلایا اور ایک میٹنگ بلائی. سب سے پہلا کام سیرت پر تحقیق کرنے والوں نے یہ کہا کہ مدینے پہنچ کر سب سے پہلا کام اجتماعی اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ ان سب قوموں کے لیڈروں کو بلا کر ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس میں آپ نے شروع میں چند تمہیدی کلمات فرمائے. اس کا خلاصہ یہ ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقدیر الہی نے اب میرے لیے مدینہ کا قیام مقدر کر دیا ہے. اب میں یہاں آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں اندرونی امن و سلامتی رہے. کوئی آپس کا جھگڑا ہمارے آپ کے بیچ میں نہ ہو. تو کوئی معاہدہ ایسا کر لیا جائے جس معاہدے سے ہم لوگ پرامن طور پر یہاں پر بقائے باہمی کے ساتھ رہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. سب سے پہلے ایک یہودی قبیلے کے لیڈر نے کھڑے ہو کر کہا کہ محمد ہم لوگ یہاں بار بار آپس میں سمجھوتے اور معاہدے کر چکے ہیں مگر ہر تھوڑے دن کے بعد معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. 18 سال ہو گئے ہم لوگ آپس میں لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں. اب محمد صرف ایک شکل ہے میری دانش میں وہ یہ کہ ہم لوگ سب مل کر آپ کو اپنا حکم بنا لیں. آپ اگر ہمارے ثالث بن جائیں اور ہم سب کے جھگڑوں کا آپ فیصلہ کر دیں اور ہم یہ یقین دلا دیں آج ہی کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. میری نزدیک اس کے سوا اور کوئی حل نہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت کہ یہ تجویز کس کی طرف سے آئی؟ ایک یہودی قبیلے کے لیڈر کی طرف سے. پھر دوسرے یہودی قبیلے کے لیڈر نے بھی اسی کی تائید کی, تیسرے نے بھی اسی کی تائید کی, چوتھے اور پانچویں نے بھی اسی کی تائید کی, اوس اور خزرج نے بھی تائید کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ میثاق مدینہ آپ نے املا کرایا. فوراً بلا تاخیر قلم کاغذ لاؤ اور آپ نے ایک معاہدہ لکھوانا شروع کیا. پھر میں یہاں پر اپنے اساتذہ حدیث سے دستبستہ گزارش کروں گا. کبھی آپ نے میثاق مدینہ کو غور سے پڑھایا ہے؟
ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے آج پہلی بار نام سن رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ میں شکوہ کر رہا ہوں حضرات علماء کے ساتھ. یہ ہوا کیا ہے؟ کن مسائل کو ہم نے اہمیت زیادہ دی ہے اور کن مسائل کو ہم نے نظر انداز کیا ہے جس کی آج سزا بھگت رہے ہیں. وہ نبی امی جو اپنا نام لکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے وہ معاہدہ لکھوایا جس میں 54 دفعات ہیں، اور جو پوری دنیا کی مہذب تاریخ میں پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے، جس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جس نے اس کو لکھوایا وہ ان پڑھ اور امی تھا صلی اللہ علیہ. لیکن ہم کبھی دوران یہ درس میثاق مدینہ کا تذکرہ شاید نہیں سنتے. عجیب ٹیکنیکل قانونی زبان میں ہے. وہ معاہدوں کی الگ زبان ہوتی ہے، سمجھوتوں کی الگ زبان ہوتی ہے. قوموں کے درمیان جو معاہدے تحریر پاتے ہیں ان کی الگ ایک زبان ہوتی ہے. حیرت ہوتی ہے اور نبوت محمدی پر یقین بڑھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاہدہ خالصتاً معاہداتی ٹیکنیکل زبان میں لکھوایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہاں پر قابل غور اور ہے، یہ سب کے سب یہودی تھے مذہبی اعتبار سے، تو ان پانچوں قبیلوں کے الگ الگ لیڈروں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سب ایک ہی قوم تھے، ایک ہی مذہب تھا. یہ وہ رہنمائی ہے جو بھارت کے مسلمان نہیں لے سکے محمد رسول اللہ. حضور نے اتنا زبردست حکمت عملی سے کام لیا کہ ان سب کو ایک مذہبی وحدت تصور کر کے اگر آپ ان کو بلاتے تو ان کی غالب اکثریت تھی. آپ نے ان کو قبائلی شناخت، ان کی قبائلی پہچان کو سامنے رکھ کر ان سے قبائلی وحدت کی بنیاد پر معاہدے کیے. تم سے معاہدہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تم یہودی ہو، تم سے معاہدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تم بنو عوف کے ہو، تم بنو قینقاع کے ہو، تم بنو نذیر کے ہو، تم بنو قریظہ کے ہو. کاش کہ یہ بات جو حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے ملک کی ملی قیادت کو اور ہمارے اکابر کو سمجھ میں آ گئی ہوتی کہ یہ انداز اختیار نہ کیا جائے کہ یہ ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں. یہ انداز اختیار کیا جائے کہ ان کی مذہبی شناخت کے بجائے ان کی قبائلی شناخت، یہاں جس چیز کو کاسٹ کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں، اسی کو عربی میں قبیلہ کہتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو ہم یہاں اقلیت میں نہیں، ہم اکثریت میں ہیں. برہمن اقلیت میں ہیں، ٹھاکر اقلیت میں ہیں، او بی سی اقلیت میں ہیں، یادو اقلیت میں ہیں، کرمی اقلیت میں ہیں، کمار اقلیت میں ہیں، سنار اقلیت میں ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ اقلیت میں ہیں، دلت اقلیت میں ہیں، آدیواسی اقلیت میں ہیں. سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی. یہ ہے بھارت کا سماجی نقشہ. جن لوگوں نے اس کو سمجھا تھا، علامہ شبیر عثمانی نے سمجھا تھا، محمد علی جناح نے سمجھا تھا، جن لوگوں نے اس کو سمجھا تھا ان کو ڈھکیل کے ملک سے باہر بھیج دیا گیا، ان کو دوسرا ملک دے دیا گیا. لیکن جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا تھا وہ ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم اتحاد سے نعرے لگاتے رہے. اور یہ 100% باطل نعرہ ہے. ہندو نام کی کوئی خاص تعداد اس ملک میں موجود نہیں ہے. یہ بات میں 20-25 سال سے لاکھوں غیر مسلموں کے درمیان کہہ رہا ہوں. میرے سینکڑوں بیان اس سلسلے میں موجود ہیں. سمجھنا چاہیے اپنے ملک کی حقیقت کو. ہمارا ملک قبائلی شناخت والوں کی اکثریت پر ہے. یہاں قبیلے کی شناخت ہے. اگر قبیلے کی شناخت نہ ہوتی تو یہ کیوں ہوتا؟ آج تک کوئی پارٹی جب ٹکٹ تقسیم کرتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ یہ دیکھتی ہے کہ وہاں ہندو کتنے ہیں، یہ دیکھتی ہے کہ وہاں ٹھاکر کتنے ہیں، وہاں یادو کتنے ہیں، وہاں کرمی کتنے ہیں، آپ کے یہاں وہاں ریڈی کتنے ہیں. اور جب وہاں ریڈی زیادہ ہوتے ہیں تو ریڈی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جاتا ہے. دوسرا کیوں نہیں لایا گیا؟ وہ بھی تو ہندو ہیں.
یہ ہندو شناخت صرف مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فرضی طور پر بنائی گئی، اور جتنا مسلمانوں سے لڑائی ہوگی اتنا ان کی وہ شناخت مذہبی میں مضبوط ہوگی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی قیمت پر لڑائی نہ ہونے دیں، تاکہ ان کی جو اصلی شناخت ہے وہی ابھر کر سامنے آئے، اور وہ جب ابھر کر سامنے آئے گی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی کہ اللہم شتت شملہم اللہم مزق جمعہم۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جن چیزوں کی حکمن تعلیم دینا مناسب نہیں تھا ان چیزوں کے لیے اللہ کے رسول دعا بالجہر کرتے تھے۔ پتہ نہیں کتنوں کی سمجھ میں آیا؟ اللہ والے بیٹھے ہیں سب، ابھی آئے ہیں چوتھے پانچویں آسمان سے، اور جلدی واپس بھی جانا ہے، آج رات تک انشاءاللہ معراج کا سفر ہو جائے گا۔ یہ تو میں حیران بھی ہوں اور خوش بھی ہوں، اور حضرت کی درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں کہ سیاست کا ناپاک تذکرہ ان مقدس لوگوں کی محفل میں، ورنہ میرا تو مجال نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں 6 نمبر بیان کر کے تشکیل کر لیتا، لیکن یہ 7واں نمبر بیان ہو رہا ہے، لایانی باتیں ہو رہی ہیں، ڈنگے کی چوٹ پر ہو رہی ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا آپ کو، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ علماء اور اکابرین اگر زندگی کے اس گوشے کے بارے میں بھی متوجہ ہو جائیں تو فتح یقینی ہے، اور الا ان نصر اللہ قریب۔ دیر اسی لیے لگ رہی کہ جو اخلاص کے ساتھ ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنا بالکل نہیں چاہتے، ہم ملک کے وسائل پر قبضہ کرنا بالکل نہیں چاہتے۔ سن لیں ملک والے، ان کو یقین آئے چاہے نہ آئے، میں ان کے کان میں یہ ٹھونس کر رہوں گا، تم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے یہ اکابرین ملک کی کتنی ترقی چاہتے ہیں۔ ترقی کسے کہتے ہیں؟ ترقی اسی کا کہتے ہیں کہ چاند پر اترنا تو آ جائے، زمین پر چلنا نہ آئے۔ واہ بھائی، قرآن نے ترقی بتائی ہے کس کو؟ وعباد الرحمن الذین ينزلون عن القبر، نہیں ہے نا؟ غلطی ہو گئی، بالچندریان 3، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تم کو زمین پر چلنا نہیں آتا، تم چاند پر اتر کر اپنی کھسیاہٹ دور کرنا چاہتے ہو؟ کوئی لڑکی اطمینان کے ساتھ سڑک پر چل نہیں سکتی؟ کوئی بہن اور بیٹی اور بہو اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتی؟ کس قسم کی غنڈہ گردی پھیلا رکھی ہے تمہاری فلموں نے، تمہارے موبائل نے، تمہارے گانوں نے، تمہارے فحش ڈراموں نے، تمہاری بد تہذیب مخلوط تعلیم کے نظام نے کیا کر رکھا ہے ملک میں؟ کسی کا بیگ محفوظ نہیں، کسی کا زیور محفوظ نہیں، کسی کی حرمت محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ یہ کوئی ترقی ہے؟ اس کو ترقی کہتے ہیں؟ ترقی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک عورت یمن کے صنعاء سے چل کر آئے مدینے اور واپس جائے تنہا، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور اس کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں۔ یہ ترقی تھی جو اسلام لائے تھے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ترقی ہمارے ملک میں بھی آئے، تمہارے ہاتھوں آئے۔ ہم کو نہیں چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں آئے، ہم چاہتے ہیں تمہارے ہاتھوں آئے۔ یہ ملک ہمارا ہے، محبوب ہے، عزیز وطن ہے، اس کا عظیم ماضی رہا ہے، اور ہماری تمنا ہے کہ اس کا روشن مستقبل بھی ہے۔ میں الحمدللہ اندھیرے کے اندر سے روشنی کی کرن تلاش کرتا رہتا ہوں۔ اس وقت ملک کے اندر جو غیر مسلم سماج ہے، مسلمانوں سے زیادہ بے چینی اس میں ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ مسلمان واقف نہیں ہے اس بات سے بالکل۔ آپ اگر کہیں گے کہ ہندو سماج بے چین ہے تو ہو سکتا ہے جواب ہاں میں نہ ملے، لیکن آپ ہندو نہ کہیے، غیر مسلم کہیے، غیر بی جے پی کہیے، تو کیا حالت ہے کسانوں کی؟ کسانوں نے کتنا بڑا آندولن کیا،
افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. یہ آپ کا بھائی اکیلا تھا جو کسانوں کے آندولن میں خود گیا, شریک ہوا, تائید کی, ان کے لیڈروں سے ملاقات کی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, لاکھوں کسان وہ مسلمانوں کے حق میں نرم پڑ گئے. پھر تنہائی کی میری بہت سی ملاقاتیں ان کے لیڈروں سے ہوئیں. میں ان کے گھروں میں گیا, ان کے گاؤں میں گیا, ان کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھایا, ان کی دعوتیں کی. کسان آندولن کے درمیان سخت گرمی میں جو کسان تپ رہے تھے ان کے لیے خیموں اور کولر کا انتظام کروایا. جو مسلمان وہاں کسان شریک تھے, رمضان کا مہینہ آیا تو اس لیے الحمدللہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کی مدد سے میرے ذریعے سے وہاں پر باقاعدہ تراویح کا انتظام کروایا, روزہ افطار کا انتظام کروایا. اس کے نتیجے میں پوری کسان برادری سے میرا ایک رابطہ ہو گیا. کسی مسلم جماعت نے, کسی مسلم شخص نے میرے علم میں کسانوں سے آج تک کوئی رابطہ نہیں قائم کیا. آپ کسانوں کو ہندو کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کہیے کہ ہم کسانوں سے رابطہ قائم. یہ عقل مندی ہے اور یہی نہج نبوت ہے جس کی میں نے ایک مثال دی. سکھوں کی قیادت کھڑی ہو گئی. آپ کو اندازہ نہیں ہے مسلمان جتنا ناراض ہیں اس سے زیادہ سکھ ناراض ہیں, لیکن مسلمان اپنے خول سے نکلتے ہی نہیں. یہ طریقہ نبوت بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. نبی بھیجے جاتے تھے ان قوموں کی طرف, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے غیر مسلموں سے. آپ حضرات اگر آپ کبھی مناسب سمجھیں تو اپنے اکابر کی اجازت سے میرے پاس تشریف لائیں, میں غیر مسلموں سے آپ کو رابطے کی ترکیبیں سکھاؤں. ان سے رابطہ کیجئے, ملیے, ان کے مسائل کو سمجھیے. شمالی ہند سے لے کر جنوبی ہند تک ایک راجپوت سماج ہے. راجپوت سماج فوجی قسم کا سماج ہے, سپاہی ہے, لڑتا ہے. اور برہمنی تہذیب یا جبر و استبداد اور تسلط یہ ٹھاکروں کی مدد کے بغیر ایک دن نہیں چل سکتا. یہ غیر معمولی موڑ آیا ہے اسی ایک مہینے کے اندر ملک میں کہ پورے ملک کے ٹھاکر اس وقت بی جے پی کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب ہوا چل رہی ہے. ہم لوگ انتہائی نہ سمجھ, ہم اخبار بھی اردو پڑھتے ہیں, خبریں بھی مسلمانوں کی دیکھتے ہیں, کچھ خبر یہ نہیں کہ اور کیا ہو رہا ہے پڑوس. یہ کون سا طریقہ ہے نبی کا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. اب راجپوت سماج کھڑا ہو گیا. دلت سماج تو پہلے سے تھا ہی بہت بیزار, صدیوں کا ستایا ہوا. اب سکھ سماج بھی کھڑا ہو گیا. ایک سیٹ بھی پنجاب میں بی جے پی کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے. اب کوئی سکھوں کی پارٹی جو اکالی دل تھی وہ بھی بی جے پی سے سمجھوتا کرتے ہوئے ڈر رہی ہے کہ اگر بی جے پی سے سمجھوتا کر لیا تو اس کو بھی ایک سیٹ نہیں ملے گی. یہ آج تک انڈیا میں نہیں ہوا تھا. ہمیشہ اکالی دل, سکھوں کا ایک خاص طبقہ جو مفاد پرست ہوتا ہے, وہ بی جے پی کے ساتھ لگ جاتا تھا. پہلے کانگریس کے ساتھ لگتا تھا, لیکن اندرا گاندھی کے زمانے میں جو گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہوا اس کے بعد سے سکھوں کا کانگریس سے رشتہ ٹوٹ گیا. پھر بی جے پی نے ان کو قریب کر لیا. لیکن حالیہ الیکشن میں ابھی تک کسی سکھ لیڈر نے بی جے پی سے کوئی معاہدہ نہیں کیا. وہ بھی بالکل, آپ کو میں کیا بتاؤں, ملک کے حالات کتنے پر امید افزا ہیں, امید افزا. سب گھبرائے ہوئے ہیں اور میں الحمدللہ بہت پر امید ہوں. میری زندگی میں وہ خواب پورا ہوگا مجھے یقین نہیں ہے, بالکل یقین نہیں, لیکن وہ یقیناً پورا ہوگا. ہمارا ملک امن و انصاف کا اور اسلام کا عالمی مرکز بن کر رہے. دلیل صبح روشن ہے, ستاروں کی طرف تعبیر. دلیل صبح روشن ہے. آپ حضرات تو اردو جانتے نہیں. کوئی شمالی کوریا سے آیا ہے, کوئی جنوبی کوریا سے آیا ہے, کوئی جاپان سے آیا ہے. آپ کیا جانے اردو؟ آپ تو کچھ الٹی سیدھی بولی سے کام چلا لیتے ہیں. اردو ادب تو پڑھا ہے, اردو کی کتابیں تو پڑھی نہیں. اب اقبال کے شعر آپ کو سناؤں اس سے بہتر یہ ہے کسی طوطے کے سامنے پڑھوں. دلیل صبح روشن ہے, ستاروں کی طرف تعبیر. چلیے میں تشریح کرتا ہوں. آپ کی تیلگو زبان میں تو نہیں کر پاؤں گا,
لیکن بولی میں کر لوں گا. ستارے جب بہت چمکتے ہیں وہ اسی وقت چمکتے ہیں جب کالی رات ہوتی ہے، اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں دلیل صبح روشن ہے. یہ ستارے جو بہت چمک رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب صبح روشن قریب ہے. افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی. ایک سورج نکل آیا ہو افق سے، اب گراں خوابی کا دور گیا. میں آج کے بھارت کے اور ملک کے اور عالم کے موجودہ حالات کے بارے میں یہی شعر بالکل مصداق پاتا ہوں. دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی. آپ چند سال میں دنیا کا نقشہ بھی مختلف دیکھیں گے اور ملک کا نقشہ بھی مختلف دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن خدا کرے ہمارا آپ کا حصہ ہو اس تبدیلی میں. اصل بات یہ ہے، آپ اس پر تو بڑے خوش ہوئے کہ انشاءاللہ کہ واہ آج کیا بیان، اور کچھ ہوتا نہ ہوتا 2-3 دن کا اجلاس. یہ جو جملہ ہے نا، اب اطمینان سے بریانی کھائیں گے اور حلیم کھائیں گے. وما ادراک ما حلیم. یہ تو خوشخبری سننے کو مل گئی کہ انڈیا اسلام کا مرکز بنے. واہ 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 واہ. اب تو دوسری تیسری بھی کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں سب نہیں سمجھے. دیکھو جو ذہین ہے وہ سمجھ گئے. ہو سکتا ہے جن کا پہلے سے ارادہ ہو وہ سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے. دیکھیے اس وقت میں 2 سال پہلے پنجاب کے دورے پر گیا. اس وقت جو سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما تھے پوری دنیا میں، سب سے بڑے جو مذہبی رہنما تھے، ان سے بھی میری فون پر بات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں پنجاب میں، اور میں خود ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ سے کیسے بات ہو. میں خود آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں آپ کا جو گولڈن ٹیمپل ہے دربار صاحب، سکھوں کا جو سب سے بڑا حرم ہے، میں وہاں حاضر ہو جاؤں، آپ بتائیے کب آ جاؤں. انہوں نے کہا کہ وہاں آپ آئیے ضرور، لیکن مجھ سے تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائے گی اور میں آپ سے بہت لمبی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بتائیے. ان کا میرے گھر آ جائیے. ان کا گھر ایک گاؤں میں تھا 100 کلومیٹر دور. وہ بھی وہاں پہنچ گئے، میں بھی وہاں پہنچ گیا، اور 5-6 گھنٹے ان کے اپنے بیڈ روم میں بالکل اکیلی میری ان کی تفصیلی گفتگو. آپ کو خوشی بھی ہوگی، حیرت بھی ہوگی اور شرم بھی آئے گی اپنی ناواقفیت پر کہ وہ اٹھے گھر کے اندر سے لے کر آئے قرآن مجید کا ایک نسخہ، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک بڑی اپنی مغفرت کی نیت سے ایک نیکی کی ایک کام کیا ہے کہ میری آخرت میں مغفرت ہو جائے. میں نے قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں ترجمہ کیا اور وہ چھپا ہوا قرآن انہوں نے مجھے تحفے میں دیا. دوسرے انہوں نے بتایا کہ ان کا PhD کا جو مقالہ تھا پٹیالہ یونیورسٹی سے، وہ مقالہ تھا اللہ کے 99 اسماء الحسنی جو قرآن میں آئے ہیں. انہوں نے ثابت کیا اپنے اس تحقیقی مقالے میں کہ بابا گرو نانک نے جو اللہ کے 99 نام نقل کیے ہیں وہ سب کے سب نام وہی ہیں جو اللہ نے قرآن میں اتارے تھے. اس کا ترجمہ کر کے بابا گرو نانک نے ان ناموں کو پیش کیا ہے. اس پر ان کا PhD کا مقالہ ہے. اتنا وہ قریب ہیں. میں ان سے بات کر رہا تھا، اس بیچ میں ایک چھوٹی سی بچی مشکل سے شاید 10-11 سال کی ہوگی، وہ آتی تھی اور ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی. کچھ دیر دیکھتی تھی پھر چلی جاتی، پھر آتی تھی پھر چلی جاتی. میں نے ان سے کہا یہ سمجھ کر کہ شاید یہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے اور میری وجہ سے آ نہیں رہی، جھجک رہی ہے، آپ اس کو بلا لیجیے، کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا سردار جی نے کہ نہیں یہ کہنا نہیں چاہ رہی ہے، اس کی ماں بار بار بھیج رہی ہے کہ تم یہاں مت رہو، میں تو جا نہیں سکتی، لیکن تم جو گرو جی آئے ہیں ان کے درشن کرو، وہ مدینے میں رہ چکے ہیں.
واللہ ہم اور آپ نہیں جانتے اپنے ملک کو. خدا کے واسطے اخباروں اور میڈیا کے ذریعے ملک کو سمجھنے کی غلطی مت کرو. میڈیا بالکل جھوٹ بول رہا ہے اور میڈیا ذہنوں کو مقدر کرنا چاہ رہا ہے، مسموم کرنا چاہ رہا ہے، نفرت پھیلانا چاہ رہا ہے. ورنہ ابھی بھی ملک کی اکثریت، ابھی میں حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترا کل تو میں بھی ویل چیئر پر تھا. ایک ویل چیئر پر ایک بوڑھی عورت غیر مسلم ساڑی پہنے ہوئے، بندی لگائے ہوئے، وہ بھی ویل چیئر پر سے آ رہی تھی. وہ شاید کسی اور فلائٹ میں ہوں گی. انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً ہاتھ جوڑے بڑے ادب کے ساتھ. اب اس قوم کو ہم کھونے کے مجرم ہیں. ہمیں اس قوم کے اندر گھسنا پڑے گا، ان کی سماجیات کو سمجھنا پڑے گا. ورنہ ہو سکتا ہے آپ دلتوں کے سامنے بیان کر رہے ہو اور آپ دلتوں کے سامنے کرشن جی کا ذکر کرنے لگے. کرشن جی کو وہ لوگ گالی بکتے ہیں، وہ ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا گنڈا بدمعاش تھا. اب اگر آپ محتاط یا واقف ہیں تو آپ کرشن جی کا نام احترام سے وہاں لیں گے جہاں کے جو لوگ کرشن جی کو احترام سے دیکھتے ہیں. اور یا آپ کم سے کم واقف ہوں گے کہ کرشن جی واقعی کوئی شخصیت تھے، ایک سچائی تھی، اسلام کا کوئی شخص گزرا ہے، کوئی مصلح گزرا ہے، یا اس کا کیا کردار تھا. کیونکہ بالکل متضاد باتیں انہی کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ شری رام چندر جی کے بارے میں اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ غیر مسلموں سے بات نہیں کر سکتے. آپ مہاتما گوتم بدھا سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس ملک کی بہت بڑی تعداد سے بات نہیں کر سکتے. آپ مہاویر جین سے واقف نہیں ہوں گے، جینی مذہب سے واقف نہیں ہوں گے، 13 جینی مصلحین سے واقف نہیں ہوں گے جن کو تیرتھ تھنکر کہتے ہیں ان کے یہاں. اگر ان سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ جینیوں سے بات نہیں کر سکتے. آپ بابا گرو نانک سے واقف نہیں ہوں گے جن بابا گرو نانک کے بارے میں حضرت گنگوہی کے سمانے تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ بابا گرو نانک نہ صرف یہ کہ مسلمان تھے بلکہ داعیہ اسلام تھے اور بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ تھے. یہ بات سکھ بھی مانتے ہیں کہ جب ہجرت کی ہے یہاں سے لمبا سفر کیا ہے گرو نانک جی نے تو وہ سالہ سال بغداد میں رہے اور روزانہ 6 گھنٹے کا مراقبہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے مزار پر کرتے تھے. یہ سکھ خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. اب آخر میں 2-3 منٹ ہے کہ 2-4 منٹ 3-4 منٹ میں چند منٹ اس الیکشن کے بارے میں بھی بات کر لوں، ورنہ آپ کے دماغ میں کھجلی ہوتی رہے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ اچھی خارش ہو، آپ کی نیند حرام ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ الیکشن کل شروع ہو رہا ہے اور واللہ اللہ تعالیٰ نے امیدوں کے بالکل خلاف، امیدوں سے زیادہ ملک کی فضا کو بہتر بنا دیا ہے. ملک کے اندر جو سماجی ٹکڑے ہیں، اکائیاں ہیں، سوشل یونٹس ہیں غیر مسلم سماج کے، وہ بڑی تعداد میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ناموں سے بی جے پی سے دور ہو گئے ہیں. یہ بالکل پچھلے 1-8 مہینے کے اندر ایسی تبدیلی ہے جس کا سہرا کوئی اپنے سر نہیں باندھ سکتا. کہا جا سکتا ہے کہ بالکل اللہ کی طرف سے. اس لیے اس وقت اس کے امکانات بہت روشن ہو گئے ہیں کہ نتیجے وہ آئیں جو ملک کے لیے مفید ہوں گے انشاءاللہ. وہ ملک کے باشندوں کو آپس میں لڑانے کے نہیں بلکہ جوڑنے پر یقین رکھتے ہیں. یہ جوڑنا ان کی مصلحت سے قریب تر ہے. اس بات پر بہت زور دینا چاہیے اور آپ حضرات دے ہی رہے ہیں الحمدللہ حضرت کی رہنمائی میں کہ ایک ایک ووٹ پڑے.
ہر ووٹر مرد اور عورت، وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اسی سال ووٹر بنے ہیں، ان کا ووٹ پڑے، ہر علاقے کے اندر ذمہ دار طے ہو جائے، ہر بوتھ پر، علاقے کا مطلب ووٹنگ بوتھ، پولنگ بوتھ پر ایک ذمہ دار بنے، وہ ذمہ دار کے ساتھ 8-10 معاونین ہوں، اور وہ ایک ایک گھر جا کر ایک ایک ووٹر کو نکال کر لائیں، تاکہ 100% ووٹ پڑ جائے۔ پھر ووٹ پڑے تو ایک طرف پڑے، تقسیم نہ ہو۔ اپنے اپنے علاقوں میں اس بات پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی کہ بی جے پی کے امیدوار کو شکست دینے کی پوزیشن میں کون ہے۔ میں مستقل طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے اس کا چوائس نہیں ہے کہ کون برا امیدوار ہے، کون اچھا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو چوائس ہے وہ یہ ہے کہ کون زیادہ برا ہے، کون کم برا ہے۔ بس ہمیں اپنی خواہشات کے خلاف اس کو بھی ووٹ دینا پڑ سکتا ہے جو ہم کو پسند نہیں ہے، لیکن پسند کے اسٹیج سے تو ہم بہت دور چلے گئے۔ ہم کو بہت سی محنت کرنی ہے تاکہ ہم آئندہ اس مقام تک واپس آئیں۔ میں نہایت پر امید ہوں، اگر ہم نے قوم نے بات سنی تو اس مقام تک ہم واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، جب ہم اپنی پسند کے مطابق ووٹ دیں گے اکثر مقامات پر۔ کسی طرح کی کوئی بھی کمی کوتاہی ووٹ ڈالنے میں نہ ہو۔ اس کو قومی فرض بھی سمجھیں، وطنی فرض بھی سمجھیں، ملی اور دینی فرض بھی سمجھیں، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ لوگ دوبارہ آئے اب پھر تیسری بار، تو جو ہونے جا رہا ہے اس کا تذکرہ کر کے میں آپ کو خوف زدہ اور نا امید نہیں کرنا چاہتا۔ بڑی مشکل محسوس کرتا ہوں، تذکرہ کرتا ہوں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، تذکرہ نہیں کرتا تو لوگ اتنے فکر مند، مضطرب، بے قرار اور چوکنا نہیں ہوتے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تذکرہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ واقف کار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ دوبارہ آ گئے تو پھر آئندہ کبھی الیکشن نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ کہنا مشکل ہے۔ الحمدللہ حالات بہت سازگار ہیں۔ آپ حضرات بھرپور محنت کریں، اپنے اپنے علاقے میں۔ آج ہی رات آپ روانہ ہو جائیں گے تو آپ اس کی زبردست محنت کریں اپنے علاقے میں جا کر، اور جہاں جہاں جب تک ووٹنگ ہو رہی ہے تب تک آپ اس محنت کو جاری رکھیے، اور محنت کے ساتھ ساتھ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگیے۔ اللہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ جب ہم ایک مرحلہ طے کر لیں گے ظلم کم کرنے کا، تو اگلے مرحلے بھی انشاءاللہ پھر ہمارے سامنے روشن ہوں گے، جب ہم انصاف کے نظام کے قیام میں ایک بھرپور حصہ لینے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ یہ بہت اچھا آغاز حضرت مولانا ابو بکر صاحب نے کیا حضرت کی سرپرستی میں، اور میں تو بن بلائے مہمان کے طور پر آ گیا۔ مان نہ مان، میں جملہ پورا نہیں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، اس لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ میں نے تو آدھا جملہ کہا ہے، میرا حافظہ کمزور ہے۔ اب آپ نے جملہ پورا کر دیا تو آپ جانیں، جزاکم اللہ وبارک فیکم۔ ہاں، مجھے کسی صاحب نظر، صاحب دل نے یہ بتایا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہر جگہ جتنا ہو سکے، مدارس میں، مساجد میں، گھروں میں 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے، اسی نیت کے ساتھ کہ ملک میں اور عالم میں اللہ تعالیٰ امن قائم کر دے۔ یہ 3 مرتبہ سورہ مزمل کا عمل، اس کو عام کیجیے اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں 100% لوگ، گھروں میں مستورات بھی سورہ مزمل فجر کے بعد 3 بار اس نیت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ قرآن کے ایک لفظ میں معجزانہ تاثیر ہے، تو دعا بھی کریں ہم اور محنت بھی کریں۔
ہاں ایک عمل اور ہے، وہ بھی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ 2 دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھی جائے، 2 رکعت، اور اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل واللہ احد 10 بار پڑھی جائے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا مانگی جائے فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے، بیت المقدس کے لیے، اور اس کے بعد دعا کے بعد 100 بار درود شریف پڑھا جائے۔ اسی طرح دوسری 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جائے، چاہے اسی وقت چاہے شام کے وقت میں، اور اس میں بھی وہ ترتیب وہی رہے کہ پہلی بار سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 10 مرتبہ، اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں 10 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 بار درود شریف دعا کے بعد۔ دعا جو مانگی جائے یہ اپنے ملک کے لیے مانگی جائے، اپنے ملک کے الیکشن کے لیے، بہتر نتیجوں کے لیے، کہ اللہ اس ملک کو جو لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں، توڑ دینا چاہتے ہیں، اور بہت آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، وہ ناکام ہو جائیں، اور جن سے ملک جڑا رہے اور امن پھیلا رہے، غریبوں، مزدوروں، کسانوں پر ظلم نہ ہو، ایسے طاقتوں کو اللہ الیکشن میں غلبہ نصیب فرما دے۔ یہ دوسری 2 رکعت کے بعد دعا، تو ایک دفعہ صلاۃ الحاجت کے بعد فلسطین کے لیے دعا، اور دوسری دفعہ صلاۃ الحاجت کے بعد اپنے ملک کے حالات کے لیے دعا۔ جزاکم اللہ۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔